پہلے جوناگڑھ کے اندر، پھر سامکھیاری کے اندر، اور اس کے بعد اب تیسرا کیس درج کیا جا رہا ہے مفتی سلمان اظہری حفظہ اللہ کے متعلق اراولی کے موڑاسا کے اندر۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ان تینوں جگہوں پر مفتی سلمان اظہری کے خلاف ہیڈ سپیچ کے متعلق آپ پر کیس درج کیا گیا ہے، اور ان تینوں کیسز کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ مفتی سلمان اظہری صاحب حفظہ اللہ کے بارے میں بتایا گیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری کہیں گھر کے عالم نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے بڑے اسکالر ہیں، اور انہیں اپنے گھر کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں تک انہی باتوں کو پہنچاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اور اسلام جتنا امن پرست ہے۔ لوگ کہتے ہیں مفتی سلمان اظہری بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جتنا امن اور سکون پرووائیڈ کرتا ہے اتنا دوسرا کوئی مذہب امن و صلح کو پسند نہیں کرتا جتنا امن و صلح کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اور تم کہتے ہو بھڑکاؤ بیان کیا جائے؟ ہم تو چاہتے ہیں بھائی چارگی کے ساتھ رہا جائے، لیکن کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وقتاً فوقتاً بغیر کسی معاملے کے اور بغیر کسی پروف کے کیسز درج کیے جا رہے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ خود مفتی سلمان اظہری صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے جس جملے پر ہیڈ سپیچ کا حکم لاگو ہوا، تو خود ان کا بیان ہے کہ اس سے مراد میرے کسی قوم یا کسی مذہب کو تانا زنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو فلسطین کی گفتگو چل رہی تھی، اسرائیل کی گفتگو چل رہی تھی، اسی درمیان آپ نے اس شعر کو کہہ کر آپ نے اپنے کلام کو ختم کر دیا، تو لوگ اسے ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ لیکن آج 1947 کے بعد سے، جب سے دیش آزاد ہوا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص آزاد ہے۔ ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص آزاد ہے، اور ہر شخص کو رائٹس ٹو ایکوالٹی ہے۔ ہر شخص کو یکساں حکم لاگو ہوگا ہر شخص پر، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے کنیکٹڈ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر شخص پر ایک ہی حکم لاگو ہوگا۔ مفتی سلمان اظہری کا یہ جملہ یہ ہیڈ سپیچ میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن لوگ انہیں ہیڈ سپیچ کہہ کر، ہیڈ سپیچ کا کور چڑھا کر انہیں قید و بند کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمام امت مسلمہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور مفتی سلمان اظہری حفظہ اللہ کی رہائی کی زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اور حضور مفتی سلمان اظہری صاحب اپنی گھروں کی باتوں کو پیش نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں تب بھی غلط نہیں ہوگا۔ آج کے دور کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دین اسلام پر، دین اسلام کی کئی بڑی ہستیوں پر وہ نازیبا الفاظ کہتے ہیں، نہ کہنے والے الفاظ کہتے ہیں، ان پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ نہ پاؤں نہ سر کسی چیز کا، اس کے باوجود بھی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو اڑا دیا جائے، مسلمانوں کو بندوق سے اڑا دیا جائے، مسلمانوں کو سرزمین ہندوستان سے ختم کر دیا جائے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ان پر ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی تحقیق کیوں نہیں کی جاتی؟ تو امت مسلمہ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر آپ بھی ایف آئی آر درج کرائے، اور جتنا ہو سکے اگر آپ کے دین اسلام کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ کہتا ہے تو آپ بھی ایف آئی آر درج کرائے، اور ہمارا اعتماد ہے کہ ہم جو ایف آئی آر درج کروائیں گے تو اس ایف آئی آر پر ایکشن بھی لیا جائے گا۔ کسی بھی بندے کو کسی بھی مذہب کے متعلق بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہارا مذہب تمہارے پاس ہے، ہمارا مذہب ہمارے پاس ہے، اور لوگوں کو کلیکٹیویٹی باہر کی دکھا کر لوگوں کو باہر کا ثابت کرنا چاہتے ہیں، فنڈنگ ثابت کر کے لوگوں کو یوں کہنا چاہتے ہیں کہ تم باہر کے ہو۔ ارے سن لو، ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہندوستان ہی کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا، یہ ہرگز نہیں بھولنا۔ ہمارے آباء و اجداد ہندوستان ہی کی سرزمین پر پیدا ہوئے، ہندوستان ہی کی سرزمین میں دفن کیے گئے، اور ہمارا بھی فیوچر ہندوستان ہی کی سرزمین پر ہم انتقال کریں گے، اور ہندوستان ہی کی سرزمین پر ہمارا متن بنے گا۔ کوئی ہرگز ہمارے کنیکشن کو باہر کی طرف نہ لے جائے۔ ہم ہندی ہے، اور ہندو ستا ہمارا وطن ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اسی دیدور کو مفتی سلمان اظہری حفظہ اللہ کی ذات اور شخصیت کہتے ہیں۔ اور یہ چیز ضرور یاد رکھے کہ بھڑکاؤ بیان کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں
جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کی اصلاح کی جاتی ہے، نہ کہ انہیں بھڑکایا جاتا ہے۔ بھڑکانے کا مطلب کہ دوسروں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں ہے بھڑکانے سے، اور تم کہتے ہو کہ بھڑکایا جا رہا ہے۔ اے امت مسلمہ، جاگو، اٹھو اور دین اسلام پر ہر اٹھنے والی انگلی کو دباؤ، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ دین اسلام پہ جو بھی نازیبہ الفاظ کہتے ہیں یا دین اسلام کے متعلق جو بھی بد فعلی کی جا رہی ہے، ان تمام کو روکو، ایف آئی آر درج کراؤ قانون کے دائرے میں رہ کر۔ اے امت مسلمہ، آخری بات سماعت کریں کہ ایک سکھ ہے، اس نے اپنے جملوں میں کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر کے لیے وہ باتیں کرے، اور اپنے پیغمبر کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی پکڑ کرے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے چاہے انبیاء ہو، چاہے رسول ہو، چاہے کوئی بھی نیک اولیاء کرام ہو یا صحابہ کرام ہو، تو ہم ان کے متعلق کوئی سٹینڈ نہیں لیتے ہیں، تو ان کے خلاف بولنے والے شخص پر ہم کوئی ایف آئی آر درج نہیں کراتے ہیں۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، جو بھی شخص چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر دین اسلام کے علماء کے بارے میں، اگر دین اسلام کے کسی امر کے بارے میں وہ نازیبہ الفاظ کہے گا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی۔ اس سکھ کا جملہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے گرودوارا کی ایک اینٹ ہلا دینا تو ہم پوری سنسد کو ہلا دیں گے۔ لیکن ہم امت مسلمہ کر کیا رہے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے، ہمارے علماء پر بہتان لگایا جا رہا ہے، قسم کا جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، جو کہ تمام علماء کرام ان چیزوں سے پاک ہے، صاف و شفاف ہے، اس کے باوجود بھی غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اسلام کے دائرے میں رہ کر امت مسلمہ ایف آئی آر درج کرائے، اور ہماری امید ہے کہ پرشاسن ہماری درج کی ہوئی ایف آئی آر پر ایکشن ضرور لیں گے۔